کہہ رہا ہوں کہ میں جتنے الفاظ اس تیسری مجلس میں اور آنے والی بشرط زندگی 2 مجلسوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، ان میں سے ایک ایک حرف اہل سنت کی کتابوں سے دکھانے کا میں پابند ہوں۔ آپ بالکل یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف شیعہ لٹریچر پڑھا جا رہا ہے، یہ شیعہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، انہوں نے تو لکھنا نہ، ایک ایک لفظ اب میں ریفرنس اس لیے نہیں دیتا کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، اگر میں حوالے دینے لگ جاؤں گا تو پھر واقعات آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ رسالت امام جب دنیا سے گئے تو اب چشم کشا انکشاف یہ ہے کہ جب سقیفہ میں مسلمانوں نے اپنا پہلا خلیفہ چنا تو اب اسلام کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ رسول کے جانے کے فوراً بعد حدیث بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ قرآن اور نبی یہ ہم تک پہنچنے کے لیے 2 سورسز ہیں، ایک تفسیر اور ایک حدیث۔ قرآن ہمیں بغیر تفسیر کے سمجھ میں نہیں آتا اور دین ہمیں بغیر حدیث کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ہم نے نبی کی سیرت لینی تھی احادیث سے، ہمیں نبی کی زندگی کا پتہ چلنا تھا احادیث سے۔ نبی کے فوراً بعد پہلے خلیفہ کے دور میں باقاعدہ پابندی لگ گئی کہ کوئی بھی نبی کی حدیث بیان نہیں کرے گا۔ آپ انٹرنیٹ پہ جائیے گا، آپ اس لفظ کو صرف اتنا لکھ دیے گا، ان الصدیق جمع، آپ کی پوری متن آگے کھل کے سامنے آ جائے گا کہ پہلے خلیفہ نے نبی کے جانے کے بعد اعلان کیا کہ جس کے پاس جو جو حدیثیں لکھی ہیں وہ لے کے آئے۔ یہ اقرار آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں بینہ طور پر ملے گا کہ جب انہوں نے کہا کہ لے کے آؤ تو جس صحابی کے پاس 1 حدیث تھی وہ 1 لے آیا، جس کے پاس 2 تھی وہ 2 لے آیا، جس کے پاس 10 تھی وہ 10 لے آیا، جس کے پاس 70 تھی 70، 100 تھی 100 لے آیا۔ اس دور میں چمڑے پر، درخت کی چھال پر، کپڑے پر لکھی ہوئی حدیث ہوتی تھی۔ جب یہ حدیث آ گئی تو اب یہ اقرار اہل سنت کتابوں میں ہے کہ وہ جو حدیث اکٹھی ہوئی پہلے ہی دن وہ 500 تھی، انہوں نے 500 کی 500 احادیث اپنے سامنے آگ لگا کے جلوا دی، اور اس کے لیے بہانہ کیا دیا گیا؟ بہانہ یہ دیا گیا کہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر یہ حدیثیں دنیا پر موجود رہیں تو لوگوں کو قرآن سمجھنے میں دشواری ہوگی، لوگ قرآن سمجھ نہیں سکیں گے۔ مجھے جناب سیدہ کی تحریک پڑھنے سے پہلے اس ماحول کو پڑھنا ہے کہ جس ماحول میں سیدہ دربار میں جا کے آیتیں پڑھ رہی تھی وہ ماحول کیا تھا۔ میں پہلے ہی دن خطبہ فتح شروع کر دیتا تو آپ کو ماحول کا اندازہ نہ ہوتا، آپ کو پتہ نہ چلتا کہ ماحول کتنا نجس ہو چکا تھا کہ اللہ کو سب سے بڑی طاہرہ کو بھیجنا پڑا۔ یہ میدان جنگ کا قوانین میں سے قانون ہوتا ہے کہ ہمیشہ سامنے والا کو دیکھ کے پھر مد مقابل بھیجا جاتا ہے۔ اگر ملکہ تطہیر جا رہی ہے تو بھی سمجھ لینا کہ سامنے بیٹھنے والا کون ہے۔ ہمیشہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جائیں۔ آپ پہچانیں کہ اگر زہرا کو جانا پڑا ہے تو پھر آگے کون ہوگا۔ میں ماحول پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہی لمحے میں 500 حدیث حضور جلوا دی گئی۔ حدیث بیان کرنے پر ایسے پابندی لگ گئی کہ سب سے پہلا جو ایگزیکٹو آرڈر پاس ہوا وہ یہ تھا کہ جن اصحاب کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابو درداء انصاری اور حضرت ابو ذر غفاری، ان کے مدینہ سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے، اور اگر یہ مدینہ کے اندر رہیں گے تو یہ کسی کو حدیث نہیں سنائیں گے، یہ بالکل نہیں بتائیں گے کہ ہم نے نبی کو کیا کہتے ہوئے سنا ہے۔ پہلا 2.5 سال کا دور اسی طرح گزرا کہ حدیث نہ بیان ہو رہی تھی، نہ حدیث کو آگے بیان کیا جا رہا تھا، اور جن کے پاس احادیث تھی انہیں زندانوں میں اور گھروں میں محصور کر دیا گیا تھا۔ ان 3 ہستیوں کی میں محنت بتانے لگا ہوں، انہوں نے پہلے 2.5 سال پہلے خلیفہ کا دور نہیں، دوسرے خلیفہ کے 10 سال کے دور بھی گھروں میں اندر گزارے۔ 12 سال یہ 3 صحابی، ان کے مدینے میں نکلنے پر پابندی تھی۔ اگر کوئی شخص ان کے پاس کھڑا ہوتا، دربار میں اطلاع مل جاتی، اس شخص کو گرفتار کر لیا جاتا کہ تو ان کے پاس کیوں کھڑا تھا۔
اب یہ دور پہلا دور گزر گیا اور حدیثیں نشر ہی نہیں ہو رہی، دین پتہ ہی نہیں چل رہا، نبی کیا کہہ کے گئے تھے، وضو کے احکامات کیا تھے، غسل کے احکامات کیا تھے، صدقہ کس کو دینا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، یہ تمام نصاب جو 23 سال میں نبی نے مرتب کیا تھا، جو آنے والے اس پہلے دور میں آگے منتقل ہونا تھا، وہ ہوا ہی نہیں۔ تو اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ پھر یہ جو ہمارے پاس اتنی حدیثیں پہنچی ہیں یہ کیسے پہنچ گئی ہیں؟ حضور یہی تو میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جن کتابوں سے آج ہمیں کہا جا رہا ہے یہاں سے علی ثابت کریں، ہماری کتاب میں تو نہیں لکھا، ہم نے تو کہیں ماتم نہیں لکھا، ہماری کتاب میں تو کہیں نہیں لکھا کہ اہل بیت معصوم ہے، ہماری تو ہم بتاؤں تو صحیح کہ یہ تمہاری جو کتابیں ہیں یہ لکھی کہاں پر گئی ہیں؟ حدیث بیان کرنے پر پابندی، حدیث نشر کرنے پر پابندی، کیا پہلے خلیفہ کے دور میں صرف؟ نہیں، دوسرے خلیفہ کے دور میں اور زیادہ سختی کر دی گئی، بلکہ یہاں تک لکھا گیا اہل سنت کتابوں میں کہ دوسرے خلیفہ اپنے گورنر کوفہ کو جب بھیج رہے تھے تو قرظہ انصاری کو اسے بھیجتے ہوئے جب وہ مدینہ سے باہر آئے تو اسے کہتے تمہیں خبر ہے کہ میں تمہیں مدینہ سے باہر کیوں چھوڑنے آیا ہوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ مجھے اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں آپ کی گورنری کے لیے کوفہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا صرف یہ نہیں، میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، خبردار وہاں پر نبی کی کوئی حدیث نہ پڑھنا، نبی کی کوئی سنت ان کے سامنے بیان نہ کرنا، انہیں صرف قرآن پڑھنے دینا۔ اب جب یہ دور چل رہا تھا اور یہ ایک دور چل رہا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے خلیفہ کا دور آئے تو تیسرے خلیفہ کے دور میں 12 سال گزر گئے تھے کانوں کو حدیث سنے ہوئے، 12 سال گزر گئے تھے، اور وہ علی اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی تھی، امیر المومنین مسجد میں آ کے نماز بھی نہیں پڑھا سکتے تھے، علی کو گھر کے اندر محصور کیا ہوا تھا، فرادہ نماز پڑھنے کے لیے علی کبھی کبھار مسجد میں آ سکتے ہیں لیکن علی مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کروا سکتے۔ امیر المومنین کے چند اصحاب علی کے گھر میں علی کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، امیر المومنین گھر میں۔ اب یہ علی گھر میں ہے؟ نہیں، یہ علی کے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوا، یہ علم کا دروازہ بند ہو گیا، ایسا ہی کہوں نا جی، ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا، موضوع پسند ہے سرکار کی، دروازہ بند ہو چکا ہے اور حدیث کوئی بیان ہی نہیں کر رہا، کہیں حدیث بیان نہیں ہو رہی۔ تیسرے خلیفہ کے دور میں صرف یہ نہیں ہوا کہ حدیثیں بیان کرنے پر پابندی ہوئی، تیسرے خلیفہ کے دور میں احادیث بنائی جانی شروع ہو گئی، قلت پڑ گئی ہے، قحط پڑ گیا ہے، حدیث ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو بلاؤ جو حدیثیں بنائیں، ایسی حدیث بنائیں، ایسی حدیث بنائیں کہ ان کو سونا چاندی درہم و دینار تول تول کیے جاتے تھے حدیثیں بیان کرنے میں۔ یہ سلسلہ چلتا گیا، اہل سنت کے امام ہیں، امام نسائی ان کا نام ہے، اہل سنت کی 6 بڑی کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب سنن نسائی ان کی ہے، جہاں جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی، اپنے اماموں کے بارے میں پوچھ لو، چلے ہمارے امام کو چھوڑو، یہ پتہ کرو میں اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی۔ امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی؟ یہ امام المحدثین تھا، اسے بڑی حدیثیں یاد تھی، یہ دمشق گیا، جب یہ دمشق پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دمشق میں ممبروں پہ علی کو گالیاں دی جا رہی، گلیوں میں لوگ اگر کسی کو بری گالی دینی ہوتی تھی تو اسے علی کے نام سے مخاطب کر رہے ہیں، یعنی کہ لفظ علی جو قرآن میں عزت کے طور پہ آیا ہے شام میں گالی کے طور پہ دیا جا رہا ہے۔ یہ بزرگ تھا، اس نے دمشق کی مرکزی مسجد میں تمام شام کے علماء اور محدثین کو بلایا، اسے کہا آؤ اکٹھے ہو کے میں تم سے کوئی خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد اموی کھچا کھچ بھر گئی، مدینہ سے امام نسائی آئے ہیں، ان کا خطبہ سننا ہے۔ جب ساری مسجد بھر گئی تو یہ خواص بیٹھے ہوئے تھے، عوام نہیں بیٹھے ہوئے، علماء محدثین بیٹھے ہوئے تھے، مفتی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے منبر پہ جا کر علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے۔ شام کے کانوں نے کبھی علی کا فضائل سنا ہی نہیں تھا، لیکن یہ کس کے فضائل پڑھ رہا ہے، کس علی کی بات کر رہا ہے؟ اور وہ حدیث پہ حدیث رسول کی، حدیث پہ حدیث، میں نے نبی کو یہ کہتے سنا، نبی نے یہ کہا، سند کے ساتھ نبی کی حدیثیں علی کی شان میں پڑھ رہا ہے۔ اگلے دن پھر لوگ آئے، انہوں نے پھر علی پڑھا، 3 دن میں انہوں نے 180 حدیثیں شام والوں کو علی کی شان میں سنا۔ آج بھی وہ 180 حدیثوں پر مشتمل امام نسائی کی کتاب ہے خصائل علی، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ 30 دن خبر پہنچ گئی کہ یہ تو علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں۔
تو بنی امیہ کے کرندے اور بدماش نوجوان آگے آ کے بیٹھ گئے, اسے کھڑے ہو کر سن امام نسائی, 30 دن ہو گیا ہم تیری زبان سے سوائے علی کے کچھ نہیں سن رہے. حاکم شام کے بارے میں کوئی حدیث سنا؟ یہ حقیقت ہے, میں تمہیں نسائی کی موت سنانے لگا ہوں. حاکم شام کے بارے میں کوئی حدیث سنا؟ اسے کہا کس کے بارے میں؟ اس کا معاویہ بن ابو سفیان کے بارے میں. اس کا میں نے نبی سے کوئی حدیث نہیں سنا. انہوں نے کہا ہم تمہیں ممبر سے نہیں اترنے دیں گے, کوئی حدیث سنا. 30 دن ہے تو ہماری مرکزی مسجد میں بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. اسے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی, اس نے کہا ہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. ہاں وہ حدیث تھی, باقاعدہ حدیث تھی. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مصطفیٰ, اور سند پڑھی حدیث کی. سند پڑھنے کے بعد اس نے کہا میں نے مصطفیٰ کی یہ حدیث سنی ہے بہترین سند کے ساتھ کہ نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے, تیرا شکم کبھی سیر نہ ہو. بس اس نے یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے اس کو زمین پر گرایا, اور گرا کے اس کو اتنا مارا کہ زخمی حالت میں صرف مکہ تک پہنچا, اور مکہ جا کے اس کی موت ہو گئی. یعنی کہ اپنوں میں سے بھی کوئی اگر علی پڑھتا تھا تو وہ امام ہی کیوں نہ ہو, اسے مجمع کے اندر مارا جاتا تھا. جاؤ جا کے پوچھو کہ مستدرک حاکم, جس کی کتاب بہت بڑی ہے اہل سنت کی, حاکم نیشا پوری کی موت کی وجہ کیا بنی تھی؟ فضائل علی. آپ کہ یار اس دور کے لوگ کیسی باتیں کرتے تھے, جو علی پڑھتا تھا اسے مار دیا کرتے تھے. تم 2025 میں آ جاؤ, تم اپنے ارد گرد نظر دوڑا لو. اس دور کے مولانا طارق جمیل نے صرف مولا کا ترجمہ کیا تھا, انہیں مسجد میں نماز پڑھانے پر پابندی لگ گئی. میرے شہر فیصل آباد کے ایک مولانا اسحاق تھے, انہوں نے صرف حدیثیں پڑھی, نمازیوں نے انہیں مسجد میں آنے سے روک دیا. تو آج بھی وہ لوگ موجود ہیں, آج بھی وہ مجاہدین موجود ہیں. میرا سلام ان اہل سنت کو جو اپنے منہج پر رہتے ہوئے بھی علی پڑھ رہے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ماحول اتنا جس ہو چکا تھا. اب ایک لائن یہ ہے کہ یہ پوری خلافت کا دور تیسری خلافت تک پہنچ رہا ہے, اور حدیث کوئی بیان نہیں ہو رہی, اور جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں. اتنی جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں, اتنی جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں کہ لوگ لائن پہ لگے ہوتے تھے کہ مجھ سے حدیث لو, اور آگے سے اس کو نوازا جا رہا ہوتا. پھر ادھر دوسرا موضوع جو تھا وہ کیا ہوا کہ دوسری خلافت, کیونکہ پہلی خلافت کا دور تو شورش میں گزر گیا, جب دوسرے خلیفہ کا دور آیا تو اب یہاں پر اس واقعے کو ضرور ذہن نشین کیجئے گا, ذہنوں کو ذرا جگائیے گا اور یہ حقیقت سنیے گا. ایک شخص یمن کا یہودی مسلمان ہو کے مدینے میں آتا ہے جس کا نام ہے کعب احبار. کعب احبار ایک یہودی جو یمن سے مسلمان بنا کے اسے مدینہ منتقل کیا جاتا ہے, اور مدینہ منتقل کرنے کے بعد اسے مسند علم پر بٹھایا جاتا ہے, اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو قرآن کی تفسیر بیان کر. یہ جو میں بار بار تیسری مجلس میں اسرائیلی روایات کا تذکرہ کر رہا ہوں, یہ کیا روایات ہیں کہ یہ لوگ وہ تھے یہودی علماء جو حدیث سے قرآن نہیں سمجھتے تھے, توریت اور انجیل سے قرآن سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کی دلیل نبی کی زبان سے نہیں چاہیے, ہم اس آیت کو مانیں گے جس کی تصدیق یا انجیل میں ہوگی, یا زبور میں ہوگی, یا توریت میں ہوگی, یا تلمود میں ہوگی. اور یہ جو ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں یہ تحریف ہو چکی تھی, یہ انہوں نے بدل دی تھی, ان میں نبیوں کی عصمت نہیں تھی. ان کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کو معصوم نہیں مانا جا رہا تھا, حضرت موسیٰ کے بارے میں تو ایسے لغویات لکھے ہوئے تھے, حضرت داؤد کے بارے میں اتنا گند لکھا ہوا تھا جو ممبر سے بیان بھی نہیں ہو سکتا. جب وہاں سے دین, وہی اسرائیلی روایات جب قرآن میں تفسیر بن کے آئیں تو اب یہاں بھی یہ عقیدہ جنم لے گیا کہ نبی معصوم نہیں ہوتا. ان کی ہاں کتابوں میں یہ تھا کہ اللہ جسم رکھتا ہے, اللہ مجسم ہے. یہی روایتیں جب مسلمانوں میں آئیں تو انہوں نے لکھا کہ شب معراج رسول کہتے کہ میں نے اللہ کو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں دیکھا جو سونے کے جوتے پہنے ہوئے تھے. یہ روایت اسلام میں کہاں سے آئیں؟ یہودیوں سے. اور یہودیوں کو مسند میں کس نے بٹھایا؟ ان نام نہاد مسلمانوں نے جو منافق بن کے اسلام کے اندر آئے تھے.
یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ مذہب یہودی کی پیداوار ہے، آؤ میں بتاؤں کون کون سا مذہب یہودی کی پیداوار ہے۔ یہ کعب احبار کون تھا؟ اب آؤ سنو کعب احبار کے جو پہلے 2 شاگرد تھے وہ کون تھے۔ اہل سنت کتابیں بیان کر رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ حقائق پہنچ رہے ہیں۔ یہ اہل سنت نوجوان بیٹھا، اس نے کل ہی علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا مجلس کے بعد۔ یہ حقائق پہنچے نسلوں تک تاکہ انہیں ہم اچھے طریقے سے دعوت دے کر حق تک پہنچائیں۔ کعب احبار نے جو پہلے 2 شاگرد بنائے، ان میں سے پہلے شاگرد کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ، کیونکہ یہ بھی یہودی سے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ کعب احبار کے ساتھ ان کے پہلے بھی تعلقات تھے۔ جب وہ آیا تو انہوں نے پہلا شاگرد جس کو باقاعدہ طور پر شاگردی سے بنایا وہ حضرت ابو ہریرہ تھا۔ دوسرا شاگرد عمرو بن عاص کا بیٹا تھا، اور ان دونوں میں سے عبداللہ بن عمرو بن عاص اور ایک ابو ہریرہ مسلمانوں کی سیاستہ میں ایک کے پاس 5,500 حدیثیں ایک سے لی گئی ہیں، ایک سے 3,500 لی گئی، اور دونوں یہودی کے شاگرد ہیں جو کعب احبار سے پڑھ رہے تھے۔ تیسرے خلیفہ کے دور میں یہی کعب احبار جو ہے، اسے تیسرا خلیفہ بٹھا کے کہتا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، دیکھنا طریقہ ظلم دیکھنا، سنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ کعب احبار کو بلایا تیسرے خلیفہ نے، اپنے تخت کے قریب اسے بہترین کرسی پہ بٹھایا، اور کرسی پہ بٹھا کے کہنے لگا کعب احبار سے کہ تم سے ایک شرعی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ اپنی کچھ دولت دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو اس کے لیے کیا صدقہ اور زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، وہ صدقہ اور زکوٰۃ باقاعدگی سے نکالتا تھا، اب اس کے مال سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کعب احبار نے دربار میں یہ مسئلہ بتایا، ابو ذر غفاری چیخ مار کے اٹھا، اور ابو ذر غفاری نے پتھر اٹھایا اس طرف، اے یہودن کے بیٹے، تو بتائے گا اسلام کیا ہے؟ اے یہودیہ ماں کے بیٹے، تو بتائے گا قرآن کیا ہے؟ خبردار قرآن کی غلط تشریح نہ کر۔ حضرت ابو ذر غفاری نے قرآن کی تشریح کرنی شروع کر دی، اور کعب احبار کرسی میں بیٹھا رہا، اور جس کو نبی نے کہا تھا کہ زمین اور آسمان پہ اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اسے دھکے مار کے دربار سے نکال دیا۔ جاؤ، یہ میرا پیغام جہاں جہاں میرے اہل سنت بھائی ہیں ان تک پہنچاؤ کہ نبی نے فرمایا تھا کہ زمین 4 لوگوں کی وجہ سے قائم ہے، جنت 4 لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ بار بار 4 کا لفظ کہا، 4 کا لفظ کہا، جن 4 صحابہ کے بارے میں رسول بار بار کہتے رہے، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار۔ میں منبر پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی اہل سنت میری زندگی کے آخری سانس تک کوئی نوجوان اپنے علماء سے لا کے بٹھائے پہلی 3 خلافتوں کے دور میں ان 4 کو کوئی عہدہ کیوں نہیں دیا گیا؟ کل کا کلمہ پڑھنے والے کوئی مصر کا گورنر، کوئی کوفے کا حاکم، کوئی بیت المال میں بیٹھا ہے، کوئی زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے، ان جید شخصیات کے ہوتے ہوئے ہمیں بتایا جائے ان کو کوئی عہدہ کیوں نہیں ملا؟ ابو ذر کو مدینے میں کوئی باقاعدہ عہدے پہ کیوں نہیں بٹھایا گیا؟ سلمان کو کسی جگہ کا مشیر بنا کے کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اسلامی لشکر پہلے خلیفہ کا دور تو نہیں، دوسرے خلیفہ کے دور میں باقاعدہ گئے، ایران تک لشکر گئے، روم تک لشکر گئے، کسی لشکر کی سربراہی علی نے کیوں نہیں کی؟ خاندان بنی ہاشم میں سے کوئی نہیں گیا۔ کیا یہ لڑنا بھول گئے تھے؟ کیا اب انہیں تلوار چلانی نہیں آتی تھی؟ کیا اب ابو ذر سچا نہیں رہا؟ کیا سلمان من اہل بیت نہیں رہا؟ پھر دونوں میں سے بریڈ فوڈ والوں ایک بات ہے، یا وہ 4 اس اہل نہیں تھے یا پھر حکومت اس اہل نہیں تھی، یا پھر بتاؤ ان 4 میں یہ اہلیت نہیں تھی، یا پھر مانو کہ حکومت میں اہلیت نہیں تھی کہ وہ ان سے کوئی منصب لیتے۔ باقاعدہ طور پر پھر دوسرا نام وہب ابن منبع۔ وہب ابن منبع یہ بھی وہ شخص ہے جو یہودی سے مسلمان ہو کے آیا، اس کو باقاعدہ طور پر عزت دی گئی، اس کو باقاعدہ طور پر مسند میں بٹھایا گیا، اور اس سے حدیث بیان ہونی شروع۔ عبداللہ ابن سلام یہودی سے مسلمان ہو کے آیا، باقاعدہ طور پر مسلمانوں نے اسے مسند علم میں بٹھایا، اس سے حدیثیں لی، اس سے تفاسیر قرآن کی لکھوائی، اور یہ سب کچھ مرتب ہوتا رہا، اور دین اور فقہ اہل بیت سے نہیں لی جا رہی۔ حتیٰ کہ اگلی حقیقت آپ کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگی
رسول 11 ہجری کو دنیا سے گئے، 100 سال تک مسلسل اسلام میں نبی کی حدیث بیان نہیں ہوئی۔ 100 سال 2 نسلیں گزر گئیں۔ اب جو تیسری نسل آئی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے، انہوں نے تو وہ یہودیوں والا دین لیا، اسرائیلی روایات لی، بدلی ہوئی تفسیریں، بدلی ہوئی حدیثیں، بدلی ہوئی فقہ۔ آج میں اہل سنت بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ ضد چھوڑیں، خدا را تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں۔ آج تو میں تمام دنیا کے مسلمانوں میں باقی اماموں کی فقہ مل رہی ہے، اہل بیت کی فقہ کہاں ہے؟ جس کو رسول نے اپنی زبان چسائی تھی، جسے کہا تھا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ کوئی چھوٹی حدیث تھی کہ رسول کہہ رہے ہیں علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یہ حدیث نبی کو کیوں کہنی پڑی؟ موسیٰ کی تمثیل رسول سے نہیں، ہارون کی تمثیل علی سے ضرور ہے۔ چلے میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ موضوع سے خارج ہو جاؤں گا، کہ جب موسیٰ طور پہ گئے تھے تو پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے۔ اگلی سطر آپ کی داد کے لیے کہنے لگاؤں، اور امت نے ہارون کو چھوڑ کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ایک نبی ان کے درمیان موجود تھا، ایک نبی کا بھائی ان کے درمیان موجود تھا، یہ بھی جانتے تھے ہارون موسیٰ کا بھائی ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ جاتا ہوا اعلان کر کے گیا ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ ہمیں اس کے حوالے کر کے گیا ہے۔ اتنا جاننے کے باوجود انہوں نے ہارون کے بدلے میں کوئی انسان سامنے نہیں کیا، کوئی قابل قدر بندہ سامنے لے کے آئے، کوئی اہل علم سامنے نہیں لے کے آئے، انہوں نے ایک جانور کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اللہ جب کسی قبیلے پر، کسی نسل پر قہر نازل کرتا ہے تو انہیں اپنی حجتوں سے نکال کے جانوروں کے آگے سجدے کروا دیتا ہے، انہیں سامری کے بچڑے کی پوجا شروع کروا دیتا ہے۔ خدا کا سب سے بڑا یہ قہر ہوتا ہے، خدا جب کسی امت پہ ناراض ہوتا ہے انہیں اپنی حجتوں سے محروم کر کے جانوروں کے آگے سجدہ کرنے میں مجبور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی جب سلمان محمدی بازار سے گزر رہے تھے تو دربار میں کسی کی بیعت ہو رہی تھی، سلمان بھاگ کے علی کے پاس گیا، کہنے لگا یا علی اب گھر میں بیٹھے ہیں، وہاں اس کی بیعت ہو رہی ہے۔ بیعت نہیں ہو رہی، بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، کوئی بیعت نہیں ہو رہی، بچڑے کی پوجا۔ یہ سب حکومت سے پیار کرنے والے تھے۔ مجھے یہاں پر امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور مجھے جملے یاد آ گئے یہاں پر بابا سائیں مخدوم سبتین نقوی صاحب کے، انہوں نے اپنی کتاب نور سبتین پہ لکھا ہے کہ ذات سے پیار کرنا اور ہوتا ہے، صفات سے پیار کرنا ہوتا ہے، صفت سے نہیں، ذات سے پیار کرنا۔ صفتیں بدل جاتی ہیں، ذات نہیں بدلتی۔ ایک بہترین وکیل ہوتا ہے، جب تک وکیل ہے تب تک اس کی صفت ہے، وکالت چھوڑ دی صفت ختم ہو گئی۔ طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، خطیب ہے، ذاکر ہے، صفت سے پیار نہ کرو، ذات سے پیار۔ یہی وجہ تو علی نے کہا تھا کہ میں تیری صفت کی وجہ سے تجھ سے محبت نہیں کر رہا، کیا بات ہے، میں تو اس اہل ہے۔ اس جملے پر مجلس اجاز بھائی تمام ہو جائے، اللہ ارشد بھائی کو صحت دے۔ میں نے اس لفظ پہ کہ علی فرما رہے ہیں کہ تو اس اہل ہے۔ اب اتنا مجمع بیٹھا ہوا، 2025 ہے، 12 سال کی میری اور آپ کی ملاقاتیں، ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے کہ کون کس اہل ہے۔ کوئی نہیں کسی کو سمجھتا کہ کون کس اہل ہے۔ یہ بہت زیادہ جاننے والا بھی اہلیت کو اتنا ہی جانتا ہے جتنا اہلیت ظاہر ہوتی ہے۔
کیا بات کائنات آدم و عالم میں واحد علی ہے جس نے اللہ کی اہلیت پہ بات کی. کسی نے اس کی اہلیت پہ بات نہیں. اس نے سجدہ بھی اسے کیا جسے اہل پایا. تو جو سجدہ کرنے سے پہلے اہلیت دیکھتا ہے وہ کسی نا اہل کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور سائیں نے جملہ کہا تھا کہ اللہ اس جملے کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے. یقیناً جہاں بھی ہوں گے مالک کے پہرے میں. انہوں نے کہا تھا کہ جتنا دین ہے یہ مصطفیٰ کی صفات کا ہے. نماز ذات مصطفیٰ سے نہیں ملی، صفات سے ملی، کیونکہ رسالت محمد رسول اللہ نبی کی صفت ہے، محمد نبی کی ذات ہے. دین رسالت سے ملا ہے، رسالت ذات نہیں ہے، رسالت صفت ہے. لوگوں نے نماز صفت سے لی ہے، روزہ صفت سے لی ہے، زکوٰۃ صفت سے لی ہے، حج صفت سے لی ہے. یہ جتنا دین ہے یہ صفتوں سے ملا ہوا ہے. تو آپ بتاؤ محمد کی ذات نے کیا دیا ہے؟ لوگوں نے جو دین لیا ہے یہ محمد کی صفات سے لیا ہے. اور جو محمد کی ذات ہے، علی محمد کی ذات کا نام ہے، حسن محمد کی ذات کا نام ہے، حسین محمد کی ذات کا نام ہے، الفاطمہ بضعۃ منی زہرا محمد کی ذات کا نام. اور ہم صفات سے پیار کرنے والے لوگ نہیں، ہم ذات سے پیار. صفات سے پیار کرنے والے لوگ آج تک یہ سوچ رہے ہیں کہ وضو ٹوٹتا کیسے ہے، غسل ہوتا کیسے ہے. کیا بات ہے. صفات والے یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ احرام کیسے باندھا جاتا ہے، کعبے کے طواف کے چکر اتنے کیوں ہیں، زکوٰۃ اتنی کیوں دی جاتی ہے. لیکن جو ذات سے محبت کرتے ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں علی کی بیعت کیوں نہیں کی، کیا بات ہے. حسن سے بیعت کیوں مانگی، کیا بات. حسین سے سوال کیوں کیا. ہم ذات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم صفات کو ماننے والے صرف نہیں، ہم صفات کے ساتھ ذات کو ماننے والے. اب یہ پورے کا پورا جو دور تھا، یہ دور اتنا نجس اور اتنا ناپاک ہو چکا تھا کہ الہی نظام کے مقابلے پر باقاعدہ ایک نظام ترتیب دے دیا گیا تھا. اب وقت بڑا تمام ہو رہا ہے اور اتنا میٹر ہے کہ مجھے سمجھ